اندرا گاندھی اپنے کردار میں یحییٰ خان سے کم نہیں تھی، بلکہ اس سے کہیں آگے تھی۔ وہ گاندھی اور نہرو کے نقش قدم پر چل رہی تھی۔ گاندھی اور نہرو کا کردار کیا تھا؟ نہرو خاندان کا اصل پس منظر کیا ہے؟ فیروز گاندھی کون تھا؟ کیا وہ سنجے کا بھی باپ تھا؟ اندرا گاندھی نے بابر کے مزار پر کیا کہا تھا؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور سنیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ پیش خدمت ہے راج نیوز کی خصوصی ریسرچ رپورٹ دی لائف آف اندرا۔ یہ رپورٹ بھارتی اخبارات اور اندرا گاندھی پر لکھی گئی کتابوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ گاندھی، نہرو اور اندرا، ان تینوں میں کیا چیز مشترک تھی؟ ان تینوں کے غیر ازدواجی تعلقات کی ہمیشہ دھوم رہی ہے۔ عدم تشدد یا اہنسا کا پرچار کرنے والی انڈین نیشنل کانگریس نے مشرقی پاکستان میں تشدد کرنے والی مفتی بہانی بنائی اور مقبوضہ کشمیر میں اس کی فوج نے انسانوں پر تشدد کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، بلکہ آج ہم بھارت کے ان تین سیاسی قائدین کی اخلاقی زندگی کے بارے میں بات کریں گے اور تفصیلی گفتگو اندرا گاندھی کی ذاتی زندگی پر ہوگی۔ بات شروع کرتے ہیں موہن داس کرم چند گاندھی سے، جسے ہندوستان کے لوگ عرف عام میں باپو بھی کہتے ہیں، یعنی فادر آف دا نیشن۔ برطانوی اخبار دی ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق گاندھی کی تاریخ کی ماہر 82 سالہ کسم واڈگاما کہتی ہیں کہ گاندھی کو عورتوں کی بری لت تھی۔ وہ اپنے آشرم میں کئی عورتوں کے ساتھ بے لباس ہو کر سوتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہر رات ایک 16 سالہ لڑکی کے ساتھ بے لباس سوتے ہیں تاکہ اپنے برہمچاری ہونے کا امتحان لے سکیں، اور ہر صبح وہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے ہیں، لیکن وہ اپنی کوشش کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ کسی دن تو وہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی بیوی کملا ٹی بی کی بیماری میں 1936 میں اس دنیا سے گزر گئی تو نہرو نے آزاد زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بوسو کنار کی گواہی نہرو کے پرسنل سیکریٹری ایم او متھائی نے اپنی کتاب میں دی ہے۔ گاندھی کی طرح نہرو کے بھی عورتوں کے ساتھ غیر اخلاقی تعلقات تھے، اور نہرو تو وہ پہلے سربراہ مملکت بھی تھے جنہوں نے فحش رسالے پلے بوائے کو 1963 میں انٹرویو دیا۔ یہ بھی انکشاف ہوا کہ وہ جان ایف کینیڈی کی بیوی جیکولن میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ صرف پنڈت جواہر لال نہرو کے ہی کارنامے نہیں ہیں، ان کی بیٹی نے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ کسی نے شراب کے بارے میں یہ شعر کہا تھا، اس کی بیٹی نے اٹھا رکھی ہے دنیا سر پر، خیریت گزری کے انگور کے بیٹا نہ ہوا۔ اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے اس شعر کو اس طرح کہا گیا کہ اس کی بیٹی نے اٹھا رکھی ہے دنیا سر پر، خیریت گزری کہ نہرو جی کے بیٹا نہ ہوا۔ جی ہاں، پنڈت جواہر لال نہرو کی بیٹی اندرا نے بھی بہت سے گل کھلائے ہیں۔ پہلا قصہ تو یہ ہے کہ اندرا کو رابندر ناتھ ٹیگور کے تعلیمی ادارے شانتی نکیتن میں داخل کیا گیا تو انہوں نے وہاں جرمن زبان کے استاد کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر لیے۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے شانتی نکیتن میں اندرا گاندھی کا نام پریا درشنی یعنی خوبصورت دکھائی دینے والی رکھا، لیکن اندرا در حقیقت ایسی نہیں تھی۔ ان کی کلاس فیلو مہارانی گایتری دیوی کا تو حسن بے مثال تھا۔ اندرا گاندھی کو ان سے اس قدر حسد اور جلن تھی کہ 1975 میں ایمرجنسی کے نام پر گایتری دیوی کو تو قید میں ڈال دیا اور سنجے گاندھی کو بھیج کر ان کے محل سے ان کے سارے زیور، جو کہ ان کے خاندانی زیور تھے، قبضے میں لے لیے۔ شانتی نکیتن سے پریا درشن کا خطاب رابندر ناتھ ٹیگور نے اندرا کو اس لیے دیا تھا کہ اندرا کو یہ کمپلیکس تھا کہ وہ بہت خوبصورت نہیں ہے اور کوئی لڑکا ان کی طرف راغب نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لڑکوں نے تو ان کا دل بھی توڑ دیا تھا۔ ایک دن
تنہائی میں اس نے گروجی کے سامنے اعتراف کیا اور کہا کہ کیا میں کسبی جسم فروش کے درجے پر گر سکتی ہوں اور جسمانی تعلق کی بھیک مانگ سکتی ہوں؟ گروجی نے کہا نہیں اور خود ہی اسے مطمئن کیا۔ دونوں کا رشتہ شانتی نکیتن میں آگے بڑھ چکا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اندرا کو رابندر ناتھ ٹیگور نے اس کی آوارگی کی وجہ سے شانتی نکیتن سے نکالا، کیونکہ جرمن استاد کے ساتھ اندرا کے جسمانی تعلقات کی کہانی ہر ایک کی زبان پر آ گئی تھی۔ ان واقعات کا ذکر کیتھرین فرینک کی کتاب لائف آف اندرا گاندھی میں موجود ہے۔ شانتی نکیتن سے نکالے جانے کے بعد اندرا گاندھی کافی تنہا تھیں۔ اس دوران آنند بھون، اندرا کا آبائی گھر جو کہ الہ آباد میں تھا، وہاں شراب فراہم کرنے والے نواب خان کے بیٹے فیروز خان سے ملاقات ہو گئی۔ فیروز خان بہت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ نہرو کی بیمار بیوی کملا کی عیادت بلکہ خدمت کر رہے تھے۔ فیروز خان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پٹھان تھے، اور کہیں کہا جاتا ہے کہ وہ جہانگیر فریدوں کے بیٹے تھے۔ ان کا تعلق ایران سے تھا، وہ مسلمان تھے۔ انہوں نے ایک پارسی خاتون رتی مائی سے شادی کی تھی، جو شادی کے بعد مسلمان ہو گئی تھی۔ بہرحال دونوں صورتوں میں یہ ثابت ہے کہ فیروز خان مسلمان تھے۔ والد کے انتقال کے بعد فیروز خان اپنے خاندان کے ساتھ بمبئی سے الہ آباد منتقل ہو گئے۔ فیروز اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے اور نہرو کی بیوی بھی علاج کے لیے یورپ میں موجود تھی۔ فیروز اور اندرا کا عشق پروان چڑھتا رہا اور بات جسمانی تعلقات تک آ چکی تھی۔ ایک دن لندن کی ایک مسجد میں جا کر دونوں نے شادی کر لی۔ اندرا نے اپنا اسلامی نام میمونہ بیگم رکھ لیا۔ مہاراشٹر کے سابق گورنر نے پنڈت نہرو کو خبر دی کہ اندرا گاندھی نے مسلمان ہو کر فیروز سے شادی کر لی ہے۔ جب نہرو کو اس شادی کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے گاندھی سے رابطہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں کردار ادا کریں۔ نہرو کو فیروز خان کے ساتھ اندرا کے ناجائز تعلقات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ شادی اور فیروز کے مذہب پر اعتراض تھا، جو ان کی سیاست پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ انہوں نے فیروز خان اور اندرا کو ہندوستان بلا کر 26 مارچ 1942 کو ان کی ہندو طریقے سے شادی کرا دی، اور موہن داس کرم چند گاندھی نے فیروز کو گاندھی خاندان میں شامل کر لیا اور کہا کہ یہ آج سے فیروز گاندھی ہے۔ نہرو کا یہ خوف اس لیے بھی تھا کہ بھارت میں نہرو خاندان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ جواہر لال نہرو کی دوسری بہن کرشنا ہوئی سنگھ نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ اس کے دادا 1857 میں دہلی شہر کے کوتوال تھے۔ یہ وہی وقت ہے جب بہادر شاہ ظفر شہنشاہ ہندوستان تھے۔ جواہر لال نہرو نے اپنی سوانح عمری میں لکھا کہ ان کے دادا ایک مغل نواب کی طرح نظر آتے تھے۔ تصویر میں ان کی بہت لمبی اور گھنی داڑھی ہے اور وہ مسلمانوں والی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں۔ انہیں مغلوں جیسے نقوش کی وجہ سے انگریزوں نے حراست میں رکھا ہوا تھا۔ نہرو کا دعویٰ تھا کہ وہ کشمیری پنڈت ہیں، لیکن انسائکلوپیڈیا آف انڈین وار آف انڈیپینڈنس میں ایم کے سنگھ لکھتے ہیں کہ نہرو کے دادا کا اصل نام غیاث الدین غازی مغل تھا۔ 1857 میں یہ شہر دلی کا کوتوال تھا۔ انگریز ہر مغل کو تلاش کر کے قتل کر رہے تھے۔ اپنی جان بچانے کے لیے غیاث الدین نے اپنا نام تبدیل کر کے گنگا دھر نہرو رکھ لیا۔ اپنا نام نہرو اس نے اس لیے رکھا کہ وہ لال قلعے کے نزدیک نہر کے کنارے والے گھر میں رہتا تھا۔ مغلوں کے ریکارڈ کے مطابق کوئی ہندو کوتوال ان کے پاس دہلی میں ملازم نہیں تھا۔ ان عہدوں پر صرف مسلمان ہی تعینات ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پنڈت نہرو کو یہ خوف ہوا کہ ان پر یہ الزام نہ لگے کہ وہ ابھی تک مسلمان ہیں۔ اندرا گاندھی کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں تھا، ان کو ہر جگہ منہ مارنے کی عادت تھی۔ 1944 میں راجیو گاندھی کی پیدائش کے بعد اندرا اور فیروز میں دوری اس قدر بڑھی کہ دونوں الگ الگ رہنے لگے۔ دونوں میں جسمانی تعلق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس مرحلے پر اندرا کی زندگی میں ایک نیا کردار داخل ہوتا ہے، جو کہ سرحدی گاندھی
خان عبد الغفار خان کا بھتیجا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو بڑے کروفر سے اس کا ذکر اندرا گاندھی کو 13 دسمبر 1939 کو لکھے گئے ایک خط میں کرتے ہیں جو لندن میں مقیم تھیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہفتوں سے ایک نوجوان پٹھان رہ رہا ہے، اس کا نام محمد یونس ہے، جسے عبد الغفار خان نے میرے پاس ٹریننگ کے لیے بھیجا ہے۔ وہ ایک بہت ہی دلچسپ شخص ہے۔ بڑے اچنبے کی بات ہے کہ اس کے 41 بھائی بہن ہیں اور اس سمیت 42 ہو جاتے ہیں۔ ایک والد اور میرے خیال میں 8 مائیں ہیں۔ وہ تقریباً 22 سال کا ہے اور اس کا بڑا بھائی 85 سال کا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک ریکارڈ ہے، جو بھی سنتا ہے بدحواس ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ پنڈت نہرو ہی تھے جنہوں نے اندرا گاندھی کی توجہ محمد یونس کی طرف کرائی اور فیروز سے اکتا کر اندرا محمد یونس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسی دوران 1946 میں سنجے گاندھی پیدا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سفارتکار محمد یونس اور اندرا کے تعلقات بہت گہرے ہو چکے تھے اور سنجے انہی تعلقات کی نشانی تھا۔ سنجے کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی ماں اندرا کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ سنجے عیاری اور مکاری میں اپنی ماں کی کاپی تھا اور اندرا نہایت بے باک تھی۔ وہ اس قسم کے تعلقات کو چھپا کے ہی نہیں رکھتی تھی۔ سنجے کی شادی کے تمام انتظامات محمد یونس نے اپنے گھر پر کیے تھے اور اس کی شادی کے گواہ بھی بنے تھے۔ مانیکا جو سنجے کی بیوی بنی لیفٹیننٹ کرنل ترلوچن سنگھ آنند کی بیٹی تھی، لیکن اس شادی سے اندرا خوش نہیں تھی۔ سنجے کی موت کے بعد مانیکا نے اندرا سے بغاوت کر دی تھی۔ اپنی کتاب میں محمد یونس نے اس پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سنجے ایک ہوائی حادثے میں جب مارا گیا تو محمد یونس نے ایک باپ کی طرح سنجے گاندھی کی آخری رسومات میں شرکت کی تھی۔ اس کی تصاویر اس ویڈیو میں شامل ہیں۔ اندرا اپنے جسمانی تعلقات کے حوالے سے بہت بے باک تھی۔ اپنے والد جواہر لال نہرو کے سیکریٹری M.O. متھائی کے ساتھ ان کے جسمانی تعلقات تھے، جبکہ وہ وزیر اعظم تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ متھائی نے شی کے عنوان سے اپنی کتاب ری نیسنس آف دی نہرو ایج میں اپنے اور اندرا کے جسمانی تعلقات کی ساری داستان لکھی ہے۔ یہ تعلقات 12 سال تک قائم رہے۔ اس دوران اندرا کو حمل بھی ٹھہر گیا، جس کا اس نے ابارشن کرایا۔ صرف متھائی ہی نہیں بلکہ اپنے یوگا گرو دھریندر برہماچاری کے ساتھ بھی ان کے ناجائز تعلقات تھے۔ یہاں تک کہ اپنی کابینہ کے رکن وزیر خارجہ دنیش سنگھ کے ساتھ بھی ان کے جسمانی روابط رہے، جو کہ ان کی پہلی کابینہ کے وزیر اور پرتاپ گڑھ کے راجہ تھے۔ اس راجہ کے ساتھ ان کے جسمانی تعلقات فیروز گاندھی کے مرنے کے بعد 1966 میں قائم ہوئے تھے۔ اندرا گاندھی کے دوست پپل جائے کر لکھتے ہیں کہ اندرا جسمانی تعلقات قائم کرنے میں دیر نہیں لگاتی تھی۔ فیروز گاندھی راجیو گاندھی کی پیدائش کے بعد سے کبھی وزیر اعظم ہاؤس یا اندرا کی رہائش گاہ پر نہیں گئے۔ صرف موت پر ان کی لاش کو وہاں لے جایا گیا۔ نہرو کی چھتری کے نیچے فیروز کا دم گھٹتا تھا۔ وہ پارلیمنٹ کا رکن تھا، لیکن لوگ اسے وزیر اعظم کا داماد ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ مخالفین نے یہ الزام بھی لگایا کہ پارلیمنٹ کی خواتین ارکان تارا کیشوری سنہا، میمونہ سلطان اور سبھدرا جوشی کے ساتھ فیروز کے جسمانی تعلقات تھے۔ تارا کیشوری نے ان خبروں کی شدت سے تردید کی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی الزامات کے پس منظر میں فیروز گاندھی کو اندرا نے زہر دیا تھا تاکہ اس سے انہیں نجات مل جائے۔ اندرا نے ایسا کیا یا نہیں کیا، لیکن اندرا موہن داس کرم چند گاندھی کے عدم تشدد کی پالیسی کے عملاً خلاف تھی۔ مشرقی پاکستان میں مداخلت، 1974 میں ایٹمی دھماکہ اور 1975 میں بھارت میں ایمرجنسی کا نفاذ، یہ سب کچھ گاندھی کی اہنسا کے فلسفے کے خلاف تھا۔ ہر خوبصورت مرد کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے والی اندرا نے سیاسی انتقام کے لیے بھارت کے 83 لاکھ افراد کی جبراً
नसबंदी करके उन्हें नामर्द बना दिया। इसके बदले में उन्हें सिर्फ 125 रुपये अदा किए जाते थे। दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन के नाम पर मुगल दौर से आबाद 1,40,000 घरों को गिरा दिया, जिसके नतीजे में 7 लाख अफराद बेघर हुए। इन सब कामों में उनका बेटा संजय पेश था। इमरजेंसी के दौरान 1,10,806 अफराद को बगैर मुकदमा चलाए जेल में रखा गया। इंदिरा गांधी के दौर में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हुआ और कश्मीर में तो जुल्म सितम का बाजार गर्म कर दिया गया। प्रेम नारायण मार्च 1938 से नवंबर 1948 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का जाती ड्राइवर और इंदिरा गांधी का जाती मुहाफिज यानी बॉडीगार्ड रह चुका था। उसने भी एक किताब लिखी है जब इंदिरा जवान थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल सेक्रेटरी M.O. मथाई ने भी किताब लिखी जिसके अंदर इंदिरा के जिस्मानी ताल्लुकात का जिक्र किया गया। इंदिरा गांधी मथाई को प्यार से मैक कहती थी। इंदिरा गांधी ने संजय की बीवी को घर से निकाल दिया था तो मथाई की किताब का बाप शी वो लोगों में तकसीम करती फिरती थी। M.O. मथाई और नेहरू के ड्राइवर और इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड, इन सब लोगों ने किताबें लिखी और इंदिरा गांधी के जिस्मानी ताल्लुकात का भांडा फोड़ा। मथाई का कहना है कि जिस्मानी ताल्लुकात में इंदिरा का रवैया फ्रेंच वीमन जैसा होता था। फिरोज खान को गांधी कहा जाता था और ये भी कहा जाता था कि वो पारसी है, लेकिन गांधियों में आज तक कोई पारसी नहीं गुजरा। मुसलमानों से दुश्मनी रखने के बावजूद इंदिरा गांधी ने ज़्यादातर इश्क और जिस्मानी ताल्लुकात मुसलमान नौजवानों से ही कायम किए, जिनका कई किताबों में जिक्र है। इंदिरा गांधी पर सबसे पहली और इंतहाई खौफनाक किताब जब इंदिरा गांधी जवान थी उनके बॉडीगार्ड प्रेम नारायण ने लिखी थी। प्रेम नारायण 10 साल तक इंदिरा के बाप नेहरू के साथ जाती ड्राइवर और इंदिरा के बॉडीगार्ड के तौर पर नौकरी करते रहे, लेकिन जब उसके सगे भाई जगत नारायण को एक जुर्म में फांसी पर चढ़ा दिया गया तो वो इंतकाम लेने पर मजबूर हो गया और उसने 10 सालों में इंदिरा गांधी की जिस्मानी जिंदगी के राजों को बेनकाब कर दिया। प्रेम नारायण को इस जुर्म में जेल में बंद कर दिया गया, जहां वो 20 साल तक कैद रहा और गुमनामी की मौत मर गया। नेहरू के हुक्म पर शाये होने वाली इस किताब की तमाम कापियां जला दी गईं, लेकिन इनमें से 3 कापियां खुफिया पुलिस के हाथ लगने से रह गईं। प्रेम नारायण ने एक कापी किसी तरह अफगानिस्तान पहुंचा दी। मौत से पहले प्रेम नारायण के एक दोस्त ने ये किताब प्रेम नारायण की ख्वाहिश पर पाकिस्तान पहुंचा दी, जहां उसका उर्दू में तर्जुमा करके इस्लामाबाद के एक पब्लिशर ने 1971 में शाये किया तो पाकिस्तान और भारत में तहलका मच गया। भारतीयों पर इंदिरा गांधी की हवसगिरी और खबूस बातिन का इल्म हुआ तो इस जिले से दो चार होने के बाद इंदिरा गांधी मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ पहले से ज़्यादा जहरीली हो गई। ये किताब प्रेम नारायण सकना नरसिंहपुर होशंगाबाद नर्मदा डिवीजन ने 1949 में नागपुर में छपवाई। अभी इस किताब की सिर्फ 30 कापियां फरोख्त हुई थीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के हुक्म पर खुफिया पुलिस हरकत में आई। किताब का मसवदा और मतबूआ किताबें कब्जे में लेकर मुसन्निफ और प्रिंटर और पब्लिशर को गिरफ्तार कर लिया गया। किताब में इंदिरा की तस्वीरें भी थीं और उनके कई खुतूत भी शामिल किए गए थे। यही वजह थी कि इस सच को आश्कार करने की वजह से प्रेम नारायण को जेल की हवा खानी पड़ी। 1984 में गोल्डन टेम्पल पर हमले का बदला सिखों ने इंदिरा गांधी को कत्ल करके लिया। इंदिरा न सिर्फ जालिम थी बल्कि अपने जिस्म के बल पर लोगों को काबू करती थी। उसका खानदान अपनी असल भूल गया था, लेकिन कांग्रेसी रहनुमा नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में इंदिरा गांधी के बारे में लिखा है कि अफगानिस्तान में बाबर की कब्र पर इंदिरा गांधी ने जोर देकर कहा था कि वो उनके वारिस हैं और मुल्क उनके कंट्रोल में है। इंदिरा ने बाबर की कब्र पर खड़े होकर ये क्यों कहा था? आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।